فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کریں، آپ نہیں اٹھ پائے کیونکہ نیت کمزور ہے. فیصلے اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ نیت کمزور ہے. نیت اس لیے نہیں طاقت پکڑی کیونکہ علم کمزور ہے. علم اس لیے نیت میں نہیں جا رہا کیونکہ شک کا شکار ہے. اور شک اس لیے ہے کیونکہ شہوت نے جو ہے نیت کو گھیرا ہوا ہے. اور شک اور شبہات اور شہوت اور ڈیزائرز اور ڈاؤٹس مل کے اس کے مطالعے کو کمزور کر رہے ہیں. مطالعہ اور مشاہدہ اس لیے کمزور ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. اور ویژن اس لیے کمزور ہے کیونکہ عزت نفس نہیں ہے. جب عزت نفس ہی نہیں ہے تو اس چھوٹی سی دنیا سے باہر کا بڑا خواب دیکھ ہی نہیں سکتا. اور بڑا خواب اس لیے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تربیتیں بڑی کمزور ہیں. اور تربیتیں اس لیے کمزور ہو گئیں کیونکہ ارد گرد میں بیٹھے جو قائدین تھے وہ لیڈرز بنانا ہی نہیں چاہتے تھے. اور وہ لیڈرز اس لیے نہیں بنانا چاہتے تھے کیونکہ گدی تھی ان کو بڑی محبوب. گدی انہیں اس لیے محبوب تھی کیونکہ ان کے نفس کا بڑا مسئلہ تھا. اور ان کا نفس اس لیے بڑا ہو گیا کیونکہ وہ لوگ آ کے لوگوں کو بڑا نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ خود کو بڑا کرنا چاہتے تھے. پورے پروسیس کے اندر فیصلہ آپ کا ہے. آپ کی نیت نے ہمت پکڑنی ہے تو علم ٹھیک کریں. علم ٹھیک کرنا ہے تو مطالعہ ٹھیک کریں. مطالعہ ٹھیک کرنا ہے تو مشاہدہ ٹھیک کریں. مشاہدہ ٹھیک کرنا ہے تو استاد ٹھیک کریں. استاد ٹھیک کرنا ہے تو پھر نیت ٹھیک کریں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے صفا کے، پوچھنا سر کام کرتے ہوئے کمپنی کو خوش رکھیں اپنے سینئرز کو؟ ہمارے آرگنائزیشن کے ایک لوگ کہہ رہے ہیں کام کرنے میں کمپنی کو خوش رکھیں یا سینئرز؟ سینئرز کمپنی ہی ہے نا. نہیں فرق ہے. بہت سو تڑی لگائے، تڑی بھی لگاتے ہیں سینئرز کو. ہم اپنے ہی ادارے کے لوگوں کو یہ سمجھائیں گے اپنے سینئرز کو اور اپنی کمپنی کو اپنا محتاج بناؤ تاکہ وہ اپنا رویہ تمہاری پرفارمنس سے چینج کرے. اگر تمہاری پرفارمنس تمہارے بڑوں کا رویہ صحیح نہیں کرا سکی اس کا مطلب ہے تمہاری پرفارمنس میں کمی. پرفارمنس ٹھیک ہوگی اور پھر بھی کوئی ظلم کرے گا خود ہی اپنی نظروں میں ذلیل ہو جائے گا. اور پھر بھی اگر اسے احساس نہ ہو تو آپ ہمیں ای میل کر دیں یا میسج کر دیں، ہم ٹھیک کر دیں گے آپ کے سینئر. ہاں جی. 4 فیصلوں میں سے فیصلہ کیسے کرنا ہے، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ 4 فیصلوں میں سے فیصلہ ایک اس عمر میں کرنا ہوتا ہے جب کچھ نہیں پتا ہوتا دنیا کا، ایک وہ عمر ہے. اور ایک وہ عمر ہوتی ہے جب سب کچھ بتا دیتا ہے. کس عمر میں فیصلہ کرنا، کس عمر میں فیصلہ کرنا مشکل ہو؟ میرے خیال سے خاموشی چھا چکی ہے اور پوڈ کاسٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میرے خیال سے سوال ختم ہو گئے. نہیں سوال بہت ہے. ایک اور سوال ہے شیخ کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کامیابی کے لیے صبر کریں، اور آپ کی تقریروں میں بھی بہت ہمیں جو ہے صبر کی تلقین ملتی ہے. اور اس کی ایگزامپل میں ہمیں ایگزامپل یہ آتی ہے انبیاء کی. انبیاء کو تو وحی ملتی تھی، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتا تھا. ہمیں اس طرح صبر، ہم کس طرح صبر کر سکتے جس طرح انبیاء کرتے تھے. جب بھی صبر کی بات ہوتی ہے تو ہمیں انبیاء کی مثال دی جاتی ہے، انہوں نے کس طرح صبر کیا. ایوب علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی. لیکن ان کا تو براہ راست رابطہ تھا اللہ رب العزت والجلال سے وحی کے ذریعے. ان کے پاس تو وحی آتی تھی. ایک عام بندہ جو ہے وہ صبر کس طرح کرے اور مثبت سوچ کو برقرار کس طرح رکھے؟ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اگر تمہارے آگے وہ راز کھول دیے جائیں نا جو نبیوں کے آگے کھولے جاتے ہیں، تمہیں نیند ہی نہیں آئے گی، تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم، تم ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. اس لیے اگر انبیاء کے اوپر سپر نیچرل دنیا کے راز کھلیں تو آزمائشیں بھی ایسی آئی ہیں جو انسان جو ہے ان کے قدموں کی خاک نہیں. 950 سال کی کنسسٹنسی کوئی دکھا دے کر کے. دعوت لیلا و نہارا، رات دن دعوت دیتا رہا اللہ میں، رات دن. آگے کیا ہے؟ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں صبح شام دعوت دیتا. آگے کیا ہے؟ فلم یزد دعائی اللہ فرارا، فلم یزد دعائی اللہ فرارا. کچھ نہیں بڑھا ان کا فرار مجھ سے بڑھتا گیا. وہ بھاگتے گئے. آپ کر کے دیکھیں نا ایسا. اس لیے جو اس کا اللہ نے فرمایا بندے کو ٹیسٹ اس کے ایمان کے مطابق. ایمان بڑھتا ہی بلاؤں سے، ایمان بڑھتا ہی گرائنڈ ہونے سے.
یقین بڑھتا ہی بار بار اس سے. اس کی مثال دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ اللہ سے ملاقات کی تو سانپ دیکھا اور پریشان ہو گئے, لیکن فرعون کے کوٹ کے اندر 70,000 سانپوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام نہیں ہلے اپنی جگہ سے. اور جب وہاں پہنچے, جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون تھا, کہہ دیا میرا رب مجھے یہاں بھی رستہ دے گا. یقین کی کیفیت بڑھتی گئی آپ کی. سو you do not need to worry about these things. انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کی بہت پاورفل ہوتی ہیں. ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ شیخ آواز کیوں آپ کی کم ہے؟ کامیابی کے اندر نصیب اور محنت کا کتنا آپس میں لنک ہے؟ نصیب اور محنت کا کتنا لنک؟ نصیب اور محنت کا کتنا لنک ہے؟ دیکھیں جی, بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے. بہت سے عقل والے ہیں, عقل استعمال کرتے ہیں اور نہیں پہنچ پاتے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے, جو آسمانوں پہ لکھ دیا گیا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا, لیکن جو نصیب آسمانوں پہ لکھا گیا ہے ہم اس کو جاننے کے مکلف ہی نہیں. میری زندگی میں کتنی لمٹ لکھی ہوئی ہے یہ آسمان پہ ڈن ہے, لیکن میں جب تک کہ انیشیٹیوز نہیں لوں گا تب تک میں جب تک فیصلے نہیں کروں گا مجھے اپنا نصیب پتہ نہیں چلے گا. اس لیے نصیب جاننے کے لیے فیصلے کرنا لازم. بغیر فیصلوں کے نصیب جو ہے نا وہ بھی ایک نصیب ہے آپ کا. تو آپ فیصلہ کریں گے اپنے نصیب کا, لیکن پتہ آپ کو کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا تھا. اس لیے ہر انسان کا ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو اور ہو سکتا ہے نہیں ہو. بغیر فیصلوں کے نہیں پتہ چلے گا. It is your decisions that will solve what is written for you. Not before that and after that you'll know کہ اور اگر وہ نصیب میں کمی آئی ہے تب دیکھا جائے گا کہ گناہ کتنے تھے, SOPs کتنے کمپرومائز کیے گئے, دنیاوی اسٹریٹجیز میں کیا کمی تھی اور میرے میں کیا نقص ہے. جب تک وہ دور نہیں کیا جائے گا اللہ مزید نصیب نہیں کھولے گا. کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اللہ دولت اور رزق دے دیتا ہے اس کو. کبھی کبھی کسی کو آباد کرنا ہو تو دولت اور رزق کھینچ لیتا ہے اس. کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کا دولت کھینچ لیتا ہے اس. اور کبھی کبھی کسی کو برباد کرنا ہو تو اس کو دولت اس سے زیادہ دے دیتا ہے, کبھی کم کر دیتا ہے. یہ تو سبجیکٹو ہے. اس لیے ایک کرائٹیریا جاننے کا ہے کہ یہ نصیب من جانب اللہ ہے یا نہیں, کیا اس نے آپ کو اللہ کے قریب کیا یا نہیں. یہ کرائٹیریا ہے. اگر تو وہ دولت آپ کو اللہ کے قریب لائی تو نعمت ہے, اگر دور لے گئی تو زحمت ہے. اگر وہ دولت کا چھننا اور رزق کا چھننا آپ کو اللہ کے قریب لایا تو نعمت ہے, اور اگر دور کر گیا تو زحمت ہے. فیصلہ فیصلوں کے بعد کیا